چل رہا ہے اس وقت طائف کا محاصرہ جاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا جدید ہتھیار طائف کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رحمت للعالمین جو نبی ہیں، اب وہ توپ خانہ استعمال کر رہے ہیں طائف کے اوپر۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا انسان کے اندر جو طبیعت ہے فطرتاً، اس میں عاجزی انکساری بھی ہے، اس میں عدل اور انصاف بھی ہے، اس میں حق کے لیے ڈٹ جانا بھی ہے اور باطل کے مقابل کھڑے ہونا بھی ہے۔ یعنی کسی وقت انسان کی عاجزی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سربسود ہو جائے، اپنی ساری توانائیاں اور طاقتیں رب کے سامنے جھکا دے، اور کبھی سر اٹھا کر باطل کے مقابل اس طرح کھڑا ہو جائے کہ پورا کفر زور لگا لے اور وہ سر کو نہ جھکا سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ اہم پہلو ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے ہاں بڑی زبردست کسی دوست نے مثال دی تھی کہ اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو وہ کتے کی منتیں نہیں کرے گا، وہ ڈنڈا اٹھا کر کتے کے سر میں مارے گا تاکہ اس سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ یہ عین انصاف۔ کتا اگر آپ کی ٹانگ کو پکڑ لے اور آپ کی اس کی منت سماجت شروع کر دو، اس کے پیر پکڑو، تو کتا تو کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں لگے گا۔ تو سر پہ ڈنڈا مار کر اپنے آپ کو بچانا یہ عین انصاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر وہ مہربانیاں اور محبتیں بھی ملتی ہیں اور وہ طاقت اور قوت کا خزانہ بھی ملتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کفریاں طاقتیں سر نگو ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ طائف پورے عرب کا گرمائی مقام تھا، یہاں پر لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آتے تھے۔ جتنے عرب کے بڑے بڑے سیٹھ اور جاگیردار اور سرمایہ دار تھے، ان کا کوئی نہ کوئی گھر یا حوالہ یا قبیلہ یا فرد یہاں پر موجود تھا۔ یہ ساری توانائی اور طاقتیں یہاں پر ہر لحاظ سے مستقبل کے لیے محفوظ کر دی گئی کہ اگر سال بھر بھی طائف کا محاصرہ موجود رہے، باہر سے بیرونی طاقتیں حملہ آور ہو جائیں، سال بھر کا اناج اندر موجود رہے، اس کی فصیلیں اتنی مضبوط ہوں کوئی توڑنے کی کوشش کرنا چاہے توڑ نہ سکے۔ وہ تمام وسائل و ذرائع اس دور میں انسان کو جو حاصل تھے وہ طائف کے اندر ساری کفریہ طاقتوں نے خرچ کر دیے تھے، اور اس کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدید توپ خانہ استعمال نہ کرتے تو کیا فرماتے؟ دعاؤں کے ساتھ تقدیریں بدلا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ہتھیار رہا ہے۔ تو طائف کے مقابلے کے لیے آپ دعا ہی کر دیتے تو فصیلیں زمین پر گر سکتی تھی، لیکن آپ نے اس امت کو بتایا جہاں دعا ہے وہاں دوا بھی ہے۔ دوا اور دعا کا جو ہے یہ دامن جولی کا ساتھ ہے، اگر اس ساتھ رہے گا تو کام چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجینک بھاری توپ خانہ استعمال کیا اور اس پتھر مارے جاتے تھے اس قلعے کے اندر تاکہ اس میں سوراخ ہو سکے۔ صحابہ نے ان سوراخ سے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن اندر اتنے چکنا لوگ تھے، ان لوگوں نے آگ کے بڑے بڑے تیل اور کڑھائے تیار کر رکھے تھے، جو ہی صحابہ قریب جاتے وہ اوپر سے تیل یا لوہے گرم کیا وہ اوپر سے پھینکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابل حکمت عملی کی دو باتیں استعمال کی۔ ایک، آپ نے انگور کے درخت کاٹنے شروع کیے، جیسا میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا، تو انہوں نے واسطہ دیا قرابت داری کا، رشتہ داری کا اور اللہ کا کہ یہ نہ کاٹو۔ آپ نے کفار کی بات مانتے ہوئے آپ نے انگوروں کے درختوں کو نہیں کاٹا۔ دوسری حکمت عملی، جو تیسری حکمت عملی آپ نے کیا اختیار فرمائی؟ آپ نے اعلان فرما دیا اور بڑی بآواز بلند یہ اعلان اندر تک پہنچایا گیا کہ جو بھی قلعے سے اتر کر مسلمانوں کی طرف آئے جائے گا اسے پناہ دی جائے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ خاص کر وہ جو غلام ہے۔ غلامی کی زندگی عرب کے معاشرے میں بہت بڑی گالی تصور کی جاتی تھی، اور غلامی سے نکلنا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ جو کسی کا غلام ہو گیا تو بس 100 سالوں تک نسل در نسل اسی کا غلام چلا آتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ جو
اس قلعے سے اتر کر مسلمانوں کی طرف آ جائے گا اسے پناہ دی جائے گی، اور خاص کر جو غلام اندر سے آ گیا ہم اسے نہ صرف آزاد کر دیں گے بلکہ اسے سہولیات بھی دیں گے۔ یہ اعلان نے کافی اچھا اثر کیا۔ 23 لوگ ایسے تھے جو غلام تھے جو قلعے سے نکل کر مسلمانوں کی طرف آئے۔ ان نکلنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام نفع بن الحارث تھا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا نا غلام نکل کر آ جاؤ، نفع بن الحارث ایک شخص تھا جو وہاں سے نکلا، اسے یہ پہلا شخص تھا، اسے قلعے سے اترنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے ایک چرخی لی اور اس کو قلعے پر باندھا اور اس کی چرخی کے ساتھ رسی لٹکائی اور رسی کے ذریعے اور چرخی کے ذریعے وہ نیچے اتر آیا۔ کفار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مسلمانوں کے پاس آیا۔ جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا او یہ تو ابو بکرہ ہے، یہ تو ابو بکرہ ہے۔ بکرہ عربی زبان میں چرخی کو کہتے ہیں اور اس کنڈے کو کہتے ہیں جس سے رسی اڑا کر اترا جائے۔ کیونکہ رسی سے اترے تھے اور چرخی کے ساتھ اترے تھے، اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ تو ابو بکرہ ہے۔ اور پھر یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی کنیت سے مشہور و معروف ٹھہرے۔ 132 احادیث ان سے روایت ہیں، اور وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ میں سے میرے خیر ہر فرد کو یاد ہوگی کہ اگر کسی ریاست کا حکمران کسی عورت کو بنا دیا جائے وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ مشہور و معروف حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس موقع پر تشریف لائے تھے اور آپ نے ان کا نام ابو بکرہ رکھا تھا، اور ان کا نام اصل آج بھی 22 پردوں کے اندر گم ہے، کوئی ان کے اصل نام سے واقف نہیں ہے۔ احادیث میں جب بھی ان کا نام آتا ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے آتا ہے۔ ان کا تعلق بنو ثقیف قبیلے سے تھا، اور یہ میدان جب طائف کا معرکہ ہو رہا تھا اس سے ہی اتر کر تشریف لائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 40 دن ہو گئے طائف فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشاورت لی، شاور بینہم، سنت ہے آپس میں مشورہ کرنا، اس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے سے مشورہ کیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے لوگ ہیں، ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ لومڑی اپنے بھٹ کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے، اب تو یہ ہے کہ آپ محاصرہ رکھیں یہ کبھی نکل سکتی ہے، نہیں تو اگر آپ محاصرہ اٹھا دیں یہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مقام جائرانہ جا کر اس جو بنو حوازن سے مال غنیمت حاصل کیا تھا اسے تقسیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا چلیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم طائف کو فتح کیے بغیر ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو لڑیں گے، اسی کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن مسلمانوں نے زور لگایا، صحابہ کی شہادتیں ہو گئی۔ اب چلیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں ایک دن اور کوشش، آپ مسکرائے، فرمایا پھر کوشش کر لو۔ تیسرے دن پھر جب زور لگایا آپ نے فرمایا اب واپس چلیں۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ واپس چلے۔ آپ فرمایا واپسی جاتے ہوئے کہتے جاؤ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ان جملوں کو دہراتے ہوئے واپس پلٹو۔ آئبون اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تائبون تو اس سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، وعابدون ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، الی ربنا حامدون اپنے رب کی تعریف و توصیف کے ساتھ۔ یہ جملے دہراتے فرمایا آپ نے واپس جاؤ۔ یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے تھے گھر کے قریب پہنچنا ہوتا تھا آپ نے الفاظ کو دہراتے تھے، اس لیے آپ بھی الفاظ کو یاد کر لیں، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، آسان سے ہیں۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، مختصر سے جملے ہیں، بڑے پیارے جملے، یہ کر کے واپس پلٹے۔ لیکن ایک صفت یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، آپ نے کبھی بھی کسی شخص کو مجبور نہیں کیا یہ کام کرو، آپ نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا یہ کام کرو، نہیں یہی کام کرو، نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا، 2 سال تو مجھے ہو گئے یہاں پر آپ کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کرتے، کبھی میں نے آپ کو جماعت اسلامی کی دعوت دی؟ کبھی دعوت نہیں دی، اور نہ ہی میں آپ میں سے کسی کو کبھی یہ کہوں گا آپ جماعت اسلامی کے رکن بنو۔ یاد رکھو میری بھی عادت کبھی کسی پر کوئی زبردستی یا کسی پر قدغنیں لگانا یا اس پر جبر کے ساتھ پلٹنا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی پر نہ اسلام قبول کرنے کے لیے زور لگایا ہے، نہ کسی کو آپ نے مجبور کیا ہے، چاہے صحابی تھے۔ طائف کا واقعہ اس بات کی گواہی ہے۔ آپ نے واپس سے کہا نہیں ہم لڑیں گے، فرمایا لڑ لو۔ دوسرے نے فرمایا واپس سے کہا نہیں لڑیں گے، فرمایا لڑ لو۔ تیسرے دن جب دیکھا کہ صحابہ نے اب تو حضور کا حکم کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، فرمایا واپس چلو جی، اب ہم خوشی سے تیار ہیں۔ تو کبھی قدغنی نہیں لگا۔ اسلام میں کہیں بھی قدغنی نہیں ہے سوائے حکومت کے اندر۔ وہ جب اقتدار میں آئے گا جو نظام، وہ اس کے قوانین کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی فرد کسی پر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کسی بھی کام کو ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت کا کام ہے، اقتدار والوں کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا دین تو اس کی حاکمیت اس امت پر فرض و ضروری ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جو شروع میں آپ کے سامنے جو گزشتہ روز جہاں